السلام علیکم، آداب ناظرین۔ یونٹ 9 کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور آج آگے ہمیں پڑھنا ہے اردو میں ایہام گوئی کے بارے میں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایہام گوئی کے تعلق سے پہلا سوال ہے، ایہام کے کیا معنی ہے؟ اس کا جواب ہے ایہام یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہم میں ڈالنا۔ ایہام کے معنی ہے وہم میں ڈالنا، اور ایہام یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا؟ ایہام کو لفظ دوئی قرار دینے والے خواجہ میر درد ہیں۔ خواجہ میر درد نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے۔ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ جو دو معنی ہوں جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ان دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں۔ یہ کہنے والے یا پھر یہ ایہام کی یہ تعریف کرنے والے کون ہیں؟ جمیل جالبی۔ جمیل جالبی نے ایہام کی یہ تعریف کی ہے کہ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ جو دو معنی ہوں جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں۔ ایہام کی یہ تعریف کرنے والے جمیل جالبی ہیں۔ ایہام گوئی کا رواج کب ہوا؟ تو ایہام گوئی محمد شاہ رنگیلے کے دور میں 18ویں صدی کے عہد میں ہوا، اور بعض نے ولی بھی کہا ہے۔ ایہام گوئی کا رواج محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں یعنی 18ویں صدی میں ہوا ہے، اور بعض نے ولی بھی کہا ہے کہ ایہام کو ولی کے دور میں رواج ہوا۔ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ ہوا۔ یہ کس کا خیال ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ ہوا؟ تو یہ کہنے والے محمد حسین آزاد اور مولوی عبدالحق ہیں۔ ان دونوں کا یہ ماننا ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایہام گوئی کا رہنما کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ ایہام گوئی کا رہنما شاہ مبارک آبرو کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایہام گوئی کا رہنما شاہ مبارک آبرو کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو ادب کی پہلی ادبی تحریک کون سی تھی؟ اگلا سوال ہے، اردو ادب کی پہلی ادبی تحریک ایہام گوئی تھی۔ ایہام گوئی کو اردو ادب کی پہلی تحریک مانا جاتا ہے۔ ایہام گوئی کے خلاف سب سے پہلے کس نے آواز بلند کی؟ ایہام گوئی کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے میں مرزا مظہر جانے جانا ہے۔ ایہام گوئی کے خلاف سب سے پہلے مرزا مظہر جانے جانا نے آواز بلند کی۔ ایہام گوئی کے خلاف رد عمل کن شعراء نے کیا؟ تو ایہام گوئی کے خلاف رد عمل کرنے والوں میں مرزا مظہر جانے جانا، انعام اللہ خان یقین، ظہور الدین حاتم اور مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ ایہام گوئی کے خلاف رد عمل کرنے والے شعراء میں مرزا مظہر جانے جانا، انعام اللہ خان یقین، ظہور الدین حاتم اور مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ ایہام گوئی کے نامور شعراء کون تھے؟ ایہام گوئی کے نامور شعراء میں آرزو، آبرو، شاکر ناجی، یکرنگ، مضمون، احسن اللہ احسن اور شاہ حاتم ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، بعد میں اس کے خلاف کے گروہ اصلاح زبان میں شامل ہو گئے۔ شاہ حاتم پہلے رمزی تخلص اختیار کرتے تھے لیکن بعد میں شاہ حاتم کر لیا۔ تو ایہام گوئی کے نامور شعراء میں نام آتا ہے آرزو، آبرو، شاکر ناجی، یکرنگ، مضمون، احسن اللہ احسن وغیرہ، اور شاہ حاتم ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف ہی مائل تھے، بعد میں اس کے خلاف کے گروہ اصلاح زبان میں شامل ہو گئے، اور شاہ حاتم پہلے رمزی تخلص اختیار کیا کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے شاہ حاتم اختیار کر لیا۔ اگلا سوال ہے، خان آرزو کا نام کیا تھا؟ خان آرزو کے تعلق سے کچھ باتیں۔ خان آرزو کا نام شیخ سراج الدین علی تھا، اور خطاب ان کا استعداد خان تھا اور تخلص آرزو تھا۔ خان آرزو کا نام شیخ سراج الدین علی تھا،
ان کا خطاب استعداد خان اور تخلص آرزو تھا۔ آرزو کو کس نے استاد و پیر و مرشد بندہ کہا ہے؟ تو آرزو کو استاد و پیر و مرشد بندہ کہنے والے میر ہیں۔ میر نے آرزو کو، خان آرزو کو استاد پیر و مرشد بندہ کہا ہے۔ خان آرزو کے شاگرد، خان آرزو کے شاگردوں میں نام ہے سودا، میر، درد، آبرو، مضمون، شیفتہ اور یکرنگ کا۔ خان آرزو کے شاگردوں میں نام آتا ہے سودا، میر، درد، آبرو، مضمون، شیفتہ، یکرنگ وغیرہ کا۔ آبرو کا اصل نام کیا تھا؟ آبرو کا اصل نام نجم الدین اور عرفیت شاہ مبارک اور ان کا تخلص آبرو تھا۔ آبرو کا اصل نام نجم الدین تھا، ان کی عرفیت شاہ مبارک تھی اور ان کا تخلص آبرو تھا۔ یکرنگ کا نام کیا تھا؟ یکرنگ یہ مصطفیٰ خان ان کا اصل نام تھا اور یکرنگ یہ ان کا تخلص تھا۔ تو آبرو کا اصل نام نجم الدین اور یکرنگ کا اصل نام مصطفیٰ خان تھا، اور مضمون کا اصل نام شیخ شرف الدین تھا۔ مضمون کا اصل نام شیخ شرف الدین تھا، بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے تھے۔ ان سب کا جتنے بھی لوگوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، ان سب کا تعلق ایہام گوئی کے تعلق سے ہے۔ اس میں کس کا نام آ رہا ہے؟ خان آرزو، اس کے بعد پھر آبرو جن کا اصل نام نجم الدین ہے، یکرنگ جن کا اصل نام مصطفیٰ خان ہے، اور مضموم جن کا اصل نام شیخ شرف الدین ہے۔ اور مضمون کو شاعر بیدانہ کون کہتا تھا؟ مضمون یعنی شیخ شرف الدین مضمون، ان کو شاعر بیدانہ کہنے والے خان آرزو تھے۔ خان آرزو مضمون کو شاعر بیدانہ کہتے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا مظہر جانے جانا کا اصل نام تھا ان کا جانے جانا، یہ ان کا اصل نام تھا جانے جانا، اور ان کا تخلص مظہر تھا اور لقب شمس الدین حبیب اللہ تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا کا اصل نام جانے جانا تھا، تخلص ان کا مظہر تھا اور لقب شمس الدین حبیب اللہ تھا۔ خریطۂ جواہر اور اردو کلام یہ کس کی تصانیف ہیں؟ خریطۂ جواہر اور اردو کلام، تو یہ تصانیف ہے مرزا مظہر جانے جانا کی۔ خریطۂ جواہر اور اردو کلام یہ مرزا مظہر جانے جانا کی تصانیف ہیں۔ شاہ حاتم کا اصل نام کیا تھا؟ شاہ حاتم کا اصل نام شیخ ظہور الدین حاتم تھا۔ شیخ ظہور الدین حاتم یہ شاہ حاتم کا اصل نام تھا۔ ایہام گوئی کے تعلق سے یہاں پر باتیں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ اردو ادب میں رومانی تحریک کے تعلق سے ہے۔ آئیے اس کے بارے میں بھی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، رومانی تحریک کس تحریک کے رد عمل میں ظاہر ہوئی؟ رومانی تحریک یہ سر سید اور علی گڑھ تحریک کے منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل میں ظاہر ہوئی۔ رومانی تحریک یہ سر سید اور علی گڑھ تحریک کے منطقیت اور اقلیت پسندی کے رد عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ رومانیت کی ابتدا کب ہوئی؟ رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی، لیکن اس کو فروغ 20ویں صدی میں ہوا۔ رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی، لیکن 20ویں صدی کے ابتدا میں شروع میں اس کو فروغ حاصل ہوا۔ رومانیت کی ابتدا کا صحرا کس کے سر باندھا جاتا ہے؟ رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسو کے سر باندھا جاتا ہے، جس نے کائنات کو زندہ تصور کیا تھا۔ روسو نے کائنات کو زندہ تصور کیا تھا، زندہ یعنی کہ قید خانہ، تو روسو نے کائنات کو زندہ تصور کیا تھا، اور رومانیت کی ابتدا کا صحرا روسو کے سر باندھا جاتا ہے۔ رومانیت پسند ادیب کس پر زور دیتا ہے؟ رومانیت پسند ادیب شاعر اور سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے۔ رومانیت پسند ادیب جو ہوتا ہے وہ شاعر اور سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتا ہے۔ اردو میں سب سے پہلے رومانی رد عمل کا اظہار کس نے کیا؟ تو اردو میں سب سے پہلے رومانی رد عمل کا اظہار کرنے والے محمد حسین آزاد، میر ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر ہیں۔ اردو میں سب سے پہلے رومانی رد عمل کا اظہار کرنے والے محمد حسین آزاد،
میر ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر ہیں۔ اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش یہ کس کی تحریروں میں ملتے ہیں؟ اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش یہ میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ میر ناصر علی نے تہذیب الاخلاق کے خلاف کون سے رسالے نکالے؟ تو میر ناصر علی دہلوی نے سر سید کے رسالہ تہذیب الاخلاق کے خلاف 13ویں صدی فسانہ ایام اور صلائے عام کے نام سے رومانی رسالے جاری کیے۔ میر ناصر علی نے تہذیب الاخلاق کے خلاف جو رسالے نکالے ان میں 13ویں صدی فسانہ ایام اور صلائے عام جیسے رسالے جاری کیے تھے۔ رومانی تحریک کو فروغ دینے میں رسالہ مخزن جس کا اجرا 1901 میں عبدالقادر کی ادارت میں ہوا تھا اس نے اہم کردار ادا کیا۔ رومانی تحریک کو فروغ دینے میں کس رسالے کا اہم کردار رہا یا کس رسالے نے اہم رول ادا کیا؟ تو رسالہ مخزن نے رومانی تحریک کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور رسالہ مخزن کا اجرا 1901 میں عبدالقادر کی ادارت میں ہوا تھا۔ ادب لطیف کے شماروں کے ذریعے بھی رومانی تحریک کو تقویت ملی تھی، جس میں مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپوری مضامین اور افسانے لکھا کرتے تھے۔ رسالہ مخزن کے ذریعے رومانی تحریک کو فروغ ملا ہی تھا، لیکن ادب لطیف کے شماروں کے ذریعے بھی رومانی تحریک کو تقویت ملی تھی، جس میں مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپوری مضامین اور افسانے لکھا کرتے تھے۔ رومانی تحریک کے اہم شعراء میں نام آتا ہے اقبال، جوش، اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، مجاز اور ساغر نظامی کا۔ رومانی تحریک کے اہم شعراء میں اقبال، جوش، اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، مجاز اور ساغر نظامی کا نام اہم ہے۔ رومانی تحریک کے نقادوں میں مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، عبدالماجد دریابادی اور فراق گورکھپوری ہیں۔ رومانی تحریک کے نقادوں میں مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، عبدالماجد دریابادی اور فراق گورکھپوری ہیں۔ اگلا سوال ہے، رومانی تحریک کا آخری ادیب کسے شمار کیا جاتا ہے؟ رومانی تحریک کا آخری ادیب مرزا ادیب کو شمار کیا جاتا ہے۔ رومانی تحریک کا آخری ادیب مرزا ادیب کو شمار کیا جاتا ہے۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا کہ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے؟ یہ کہنے والے نیاز فتح پوری ہیں۔ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے۔ شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں، یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا؟ یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ نیاز فتح پوری کہتے ہیں کہ شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے، یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں کہ تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ یہ نیاز فتح پوری کا یہ بھی قول ہے۔ شاعری انکشاف حیات ہے، جس طرح زندگی اپنے نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعر بھی اپنے اظہار میں لا تعین ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کہ شاعری انکشاف حیات ہے، جس طرح زندگی اپنے نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لا تعین ہے۔ تو یہ کہنے والے عبدالرحمن بجنوری ہیں۔ عبدالرحمن بجنوری کا یہ قول ہے۔
سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتا، نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے، شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب کورے رہ جائیں گے، حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد انشا پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ اس نے کہا کہ سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتا، نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے، شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب کورے رہ جائیں گے، حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد انشا پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے والے ہیں مہدی افادی۔ مہدی افادی کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے، سوال نمبر 16، فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے، شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے، انسان نہ حق ہے نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کہ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے، شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے، انسان نہ حق ہے نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے۔ یہ سجاد انصاری کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ آنے والا ہے وہ علی گڑھ تحریک کے تعلق سے ہے۔ یہ رومانی تحریک مکمل ہوا، علی گڑھ تحریک کے تعلق سے بھی ہم اسی ویڈیو میں پڑھ لیتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے تعلق سے جو پہلا سوال ہے وہ سر سید کا خطاب کیا تھا؟ سر سید کا خطاب جواد الدولہ عارف جنگ تھا۔ سر سید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سر سید کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں انتقال کر گئے اور ان کا مدفن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد کے شمالی احاطے میں ہے۔ سر سید کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید کے والد کا نام میر متقی اور ان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ سر سید کے بڑے بھائی کا نام سید محمد خان تھا، جنہوں نے 1836 میں سید الاخبار نکالا تھا۔ سید محمد خان نے 1836 میں سید الاخبار نکالا تھا۔ والد کے انتقال کے وقت سر سید کی عمر کتنی تھی؟ والد کے انتقال کے وقت سر سید 21 سال کے تھے۔ سر سید کا غازی پور تبادلہ کب ہوا؟ سر سید کا 1862 میں 1862 میں غازی پور میں تبادلہ ہوا اور سر سید نے غازی پور میں انگریزی مدرسہ 1863 میں قائم کیا اور سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی 1864 میں غازی پور میں قائم کیا، لیکن اسی سال اس کو علی گڑھ منتقل کر دیا۔ سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہاں سے جاری کیا؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ سے سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 1866 میں جاری کیا۔ سر سید کا بنارس تبادلہ کب ہوا؟ سر سید کا 1867 میں بنارس میں تبادلہ ہوا۔ سر سید نے لندن کا سفر کب اور کہاں سے کیا؟ سر سید نے 1869 1 اپریل 1869 کو بنارس سے لندن کا سفر کیا تھا۔ سر سید کی لندن سے واپسی کب ہوئی؟ سر سید 17 مہینے قیام کے بعد ستمبر 1870 کو لندن سے واپس ہوئے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 کو بنارس سے جاری کیا تھا۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 کو بنارس سے نکالا تھا۔ تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر اور مینیجر سر سید احمد خان ہی تھے۔ تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر اور مینیجر سر سید احمد خان تھے۔ تہذیب الاخلاق کتنی بار بند ہوا؟ تہذیب الاخلاق 3 بار بند ہوا تھا۔ پہلی بار 1876 میں بند ہوا، اس کے بعد دوبارہ اس کا اجرا ہوا 1879 میں اور 1881 میں یہ بند ہوا، پھر تیسری بار اجرا ہوا 1894 میں اور 1897 میں بند ہو کر انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ضم ہو گیا۔
سر سید کا رسالہ تہذیب الاخلاق 3 بار بند ہوا۔ پہلی بار 1876 میں بند ہوا، پھر دوبارہ اس کا اجرا ہوا 1879 میں، پھر 1881 میں یہ بند ہوا، پھر تیسری بار اجرا ہوا 1894 میں، پھر 1897 میں یہ بند ہو کر انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ضم ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، تہذیب الاخلاق کی مخالفت میں کس نے رسالہ نکالا؟ تہذیب الاخلاق کی مخالفت میں رسالہ نکالنے والے مولوی امداد علی نے رسالہ امداد الآفاق تہذیب الاخلاق کے جواب میں جاری کیا۔ مولوی امداد علی نے رسالہ امداد الآفاق تہذیب الاخلاق کے جواب میں جاری کیا، اور مولوی علی بخش خاں بہادر نے 2 رسالے شہاب ثاقب اور تائید الاسلام جاری کیا تہذیب الاخلاق کے جواب میں۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد کب رکھی؟ سر سید نے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد 1875 میں رکھی، اور اسی مدرسے میں 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور یہی کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا گیا۔ 1875 میں سر سید نے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی، اور اسی مدرسے میں 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہی کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو گیا۔ کس نے سر سید اور علی گڑھ تحریک کی کھل کر مخالفت کی؟ اکبر الہ آبادی نے سر سید اور علی گڑھ تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ بہادر شاہ ظفر نے کس کے کہنے پر عارف جنگ خطاب سر سید کو دیا؟ حکیم احسن اللہ خان کے کہنے پر سر سید کے موروثی خطاب جواد الدولہ میں عارف جنگ کا اضافہ 1842 میں بہادر شاہ ظفر نے کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے حکیم احسن اللہ خان کے کہنے پر سر سید کے موروثی خطاب جواد الدولہ میں عارف جنگ کا اضافہ 1842 میں کیا۔ سید احمد کو سر کا خطاب کب دیا گیا؟ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے ہال میں منعقد ایک جلسے میں 1888 میں سید احمد کو نائٹ کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند دیا گیا، اور سید احمد سر سید احمد ہو گئے۔ سید احمد کو سر کا خطاب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے ہال میں منعقد ایک جلسے میں 1888 میں سید احمد کو نائٹ کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند دیا گیا، اور سید احمد سر سید احمد ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، مہدی افادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ کون ہیں؟ مہدی افادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ سر سید احمد خان، خواجہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد ہیں اردو کے عناصر خمسہ مہدی افادی کے مطابق۔ سر سید کے اہم رفقا۔ سر سید کے اہم رفقا میں نام آتا ہے مہدی علی خاں، محسن الملک، مولوی چراغ علی، خان بہادر، مولوی ذکاء اللہ، سمیع اللہ خان، عنایت اللہ، وقار الملک اور حاجی اسماعیل۔ سر سید کے اہم رفقا میں نام آتا ہے مہدی علی خاں، محسن الملک، مولوی چراغ علی، خان بہادر، مولوی ذکاء اللہ، سمیع اللہ خان، عنایت اللہ خان، وقار الملک اور حاجی اسماعیل۔ سر سید کے تصانیف، ان کی تصنیفوں میں جامع جم یہ فارسی تصنیف ہے، یہ سر سید کی پہلی تصنیف ہے۔ پھر 1840 میں جو شائع ہوئی تھی قواعد صرف و نحو، یہ زبان اردو، قواعد صرف و نحو زبان اردو، تحفہ حسن، کلمت الحق، آثار السنادید، راہ سنت در رد بدعات، تاریخ ضلع بجنور، تاریخ فیروز شاہی، آئین اکبری، سیرت فریدیہ، سفرنامہ مسافران لندن، سفرنامہ پنجاب، خطبات احمدیہ اور اسباب بغاوت ہند۔ یہ سر سید احمد کی کچھ اہم اور مشہور و معروف تصانیف ہیں۔ جامع جم یہ فارسی میں سر سید کی یہ پہلی تصنیف ہے جو 1840 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر قواعد صرف و نحو زبان اردو، تحفہ حسن، کلمت الحق، آثار السنادید، راہ سنت در رد بدعات، تاریخ ضلع بجنور، تاریخ فیروز شاہی، آئین اکبری، سیرت فریدیہ، سفرنامہ مسافران لندن، سفرنامہ پنجاب، خطبات احمدیہ اور اسباب بغاوت ہند۔ اگلا سوال ہے، اخوان الشیاطین کسے کہا جاتا ہے؟ اخوان الشیاطین سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ اخوان الشیاطین
سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کا یہ قول ہے کہ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی۔ اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں۔ یہ کہنے والے شبلی نعمانی ہیں کہ اردو انشا پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں۔ سر سید کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ آگے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ترقی پسند ادبی تحریک کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔